ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے بھی لوگ کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح سے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس عورت کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی ایک دن اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا، غرض اسے اس طرح سے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء میں سے کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بھی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بھی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلوایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا۔ اگر یہ ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔
پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق تھا اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھا جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر اس بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو! تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی بھی نافرمانی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ! ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ آمین ثم آمین۔